السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ان اسامہ بن زید، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قمت علی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ تو ابھی تو قیامت آئی نہیں، ابھی تو فیصلے ہوئے ہی نہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جا کے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے؟ معراج کا موقع ہوگا، یا بعض دفعہ خواب میں بھی آپ دیکھا کرتے تھے جنت کو اور دوزخ کو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو غیب کے پردے اٹھا کر اصل حقائق دکھا دیتا ہے، تاکہ جب وہ لوگوں تک پیغام پہنچائیں تو صرف سنی ہوئی بات نہیں بلکہ آنکھوں دیکھی بات بیان کر رہے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے جنت دیکھی تھی اور اپنی آنکھوں سے آپ نے جہنم دیکھ لی تھی۔ تو اس میں جو یقین کا لیول ہوتا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، اور وہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کیف تحیی الموتی، اللہ تعالیٰ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، تو وہ 4 پرندوں کا واقعہ سورۃ البقرہ میں آیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے یہ معاملات انبیاء کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ تو کوئی خواب کا معاملہ ہوگا یا معراج کا موقع ہوگا کہ قمت علی باب الجنہ، کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ فکانا، تو کیا معاملہ تھا وہاں پر؟ معاملہ یہ تھا کہ عامۃ من دخلہ المساکین، اس میں داخل ہونے والے زیادہ تر مسکین ہیں، غریب ہیں۔ اور یہ مزید کچھ اور احادیث سے بھی ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جنت میں زیادہ تر غریب ہوں گے۔ کیوں غریب ہوں گے زیادہ تر؟ کیا ایڈوانٹیج ہے غربت کا؟ بہت سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں جو امیر کرتے ہیں، دکھاوا ہے، اسراف ہے، اور جو کرتا دھرتا ہوتے ہیں، موورز اینڈ شیکرز ہوتے ہیں معاشرے کے، کہ وہ الٹی سیدھی رسومات، الٹے سیدھے کلچرل نارمز بنا دیتے ہیں اور اپنے لیے پھر وہ بہت سا گناہ کماتے رہتے ہیں۔ غریبوں کے پاس تو گناہوں کے موقع کم ہوتے ہیں پیسے وغیرہ کے لحاظ سے۔ پھر جو زیادہ پیسے والا ہے ظاہر ہے اس کو حساب بھی زیادہ دینا ہے، جو کم پیسے والا ہے اس کو تو حساب کم دینا ہوگا، ہلکا پھلکا ہوگا۔ اس لیے امیروں کے مقابلے میں غریب پہلے جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ ان کا حساب ہلکا ہوگا۔ دوسرے یہ بھی ہے کہ جب بھی انبیاء نے اپنی دعوت پیش کی تو زیادہ تر فقیر غریب ہی ایمان لے کر آئے، غلام طبقے نے، غریب طبقے نے آگے بڑھ کر قبول کیا، اور امیروں نے بھی قبول کیا، لیکن ان کو بعض دفعہ وقت لگا کہ وہ تعداد میں تھوڑے تھے، کم تھے۔ تو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے جو پسے ہوئے طبقے ہیں، معاشرے کا جو غریب طبقہ ہے، اس میں اگر خیر ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ رسول کی بات ماننا چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں ابھی زندگی باقی ہے۔ تو جب غریب طبقہ ہی بالکل بے حس ہو جائے، بالکل دین سے دور ہو جائے، تو پھر یہ زیادہ پریشانی کی بات ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ان کا حساب ہلکا اور گناہ ان کے یعنی موقع کم ملے ان کو، اور وہ انبیاء پر ایمان لانے والوں میں سبقت کرنے والے تھے، اس لیے بہت سے مسکین جو ہیں وہ پہلے جنت میں جائیں گے اور تعداد بھی ان کی زیادہ ہوگی۔ اور کیا ہوگا؟ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ، اور مالدار لوگ، جد سے مراد ہے مالدار، محبوسون، مفعولون کا وزن ہے، مفعول، محبوسون، روکے جانے والے ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بڑا حبس ہو رہا ہے، حبس کا مطلب کیا؟ ہوا نہیں چل رہی، اور یہ پے کے ساتھ نہیں، حبس نہیں ہوتا، حبس ہوتا ہے، ہا با سین، یعنی کہ ہوا رکی ہوئی ہے، تو ان کو روک لیا جائے گا۔ کیوں روک لیا جائے گا؟ اس لیے روکا جائے گا کہ ان کا حساب کتاب لمبا ہے اوبویسلی۔ غیر ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار، البتہ جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جانے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ تو جو جہنم میں جانے والے امیر تھے وہ تو چلے گئے، جو جہنم میں جانے والے غریب تھے ان کو تو بھیج دیا گیا، لیکن جنت میں جانے والے جو امیر تھے ان کو روکا گیا، یعنی پہلے مسکینوں کو داخل کیا جائے گا جنت میں، اور اس کے بعد امیر اپنا حساب دیں گے پھر داخل ہوں گے۔ دنیا میں انسان غربت کی زندگی کتنی گزارتا ہے؟ بہت سے بہت کیا، میکسیمم 100 سال ہمارے دور میں، اس سے زیادہ تو نہیں۔
تو اگر 100 سال کسی نے یہاں غربت میں گزارے، اس کو کوئی رشک کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیسے والوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ اس کو 500 سال امیروں سے پہلے جنت میں داخل کرے گا. احادیث میں آتا ہے آدھا دن پہلے. تو تقریباً یہ 500 سال، اگر 1000 سال کا بھی ہم وہ دن لگائیں تو 500 سال پہلے وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو ایمپل کمپنسیشن ہے دنیا کی غربت کا. دنیا کی غربت کھلتی بہت ہے، اور آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے اور زیادہ کھلنے لگ گئی ہے. پہلے تو پتہ نہیں چلتا تھا امیر اپنے گھروں میں کر کیا رہے ہیں. اب تو ہر ایک کو ہر چیز پتہ ہوتی ہے. کوئی کتنا بھی غریب ہو، کھانے کو نہ ہو، اسمارٹ فون تو ہوگا ہی اس کے پاس. دوا کے پیسے نہیں ہوتے بعض دفعہ، لیکن اسمارٹ فون اور اس کا کنیکشن لینے کے سب کے پاس پیسے ہوتے ہیں. تو وہ سب دیکھتے رہتے ہیں. زیادہ تر کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون دوسرا کیا کر رہا ہے. تو ایک تو میں اور آپ اپنے لیے یہ ایک رول بنا لیں کہ ہم دوسروں کی زندگی کے بارے میں تجسس نہیں کریں گے. وہ برگر کھا رہے ہیں، اللہ مبارک کرے، ہضم کرے ان کو. وہ کسی ریزورٹ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں نصیب کرے. اس لیے کہ دیکھتے دیکھتے انسان کے اندر محرومیاں پیدا ہونے لگتی ہیں. ایک فوٹو شاپ قسم کی زندگی سامنے آنے لگتی ہے جو کہ اصل میں ایسی ہوتی نہیں ہے. وہ شکلیں ایسی ہیں نہیں جو کہ ہمیں فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ یا ادھر یا ادھر نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو لہٰذا انسان اپنے نصیب کے اوپر قناعت کر نہیں سکتا اگر کانسٹنٹلی وہ اپنا مقابلہ کرتا رہے. اور کبھی اگر احساس محرومی اور انسان ہونے کے ناطے پیدا ہوتی ہے، یہ ایک چیز پیدا ہو سکتی ہے انسان کے اندر کہ میرے پاس یہ نہیں ہے اور فلاں کے پاس ہے، تو فوراً اپنے آپ کو پھر جنت یاد دلا دیا کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سارے ارمان، ساری خواہشات اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا. اور جو جتنا یہاں محروم ہوگا اتنا ہی اس کو اللہ تعالیٰ وہاں کمپنسیٹ کرے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. تو جب اتنی فضیلت ہے کم پیسہ ہونے کی، تو کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم پیسے کے لیے اپنے آپ کو آفر نہ کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری فقر اختیار کیا ہوا تھا. اختیاری فقر کیا؟ والنٹیرلی آپ نے پسند کیا تھا کہ آپ غربت میں رہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ آفر دی ہے، یہ پیشکش کی ہے اللہ نے کہ آپ چاہیں تو آپ کے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں. سونے کے پہاڑ امیجن کریں، اتنا پیسہ آپ کے پاس آئے. اور پیسہ ہونا نبوت کے خلاف نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، ایوب علیہ السلام بہت پیسے والے تھے. تو یہ نہیں کہ آپ پیسہ لے لیں تو وہ نبوت نہیں ملے گی. کہا کہ نبوت کے ساتھ آپ کو پیسہ ملے گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک دن کھاؤں، اللہ کا شکر ادا کروں، ایک دن بھوکا رہوں تو میں صبر کروں. اور ایسا آپ نے زہد کا مظاہرہ کیا، ایسی زہد کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دی کہ امتیوں میں سے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ دین تو پیسے والوں کا کھیل ہے. وہ جو کہ سحریاں اور افطاریاں کرتے ہیں، وہ جن کے ہاں یہاں سے وہاں تک ٹیبلیں سجتی ہیں، وہی رکھیں گے نا روزے. ہم بیچارے غریب ہیں، ہمارا تو روزہ ہی روزہ ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. کوئی اتنا فاقہ زدہ نہیں ہوتا کہ 3 دن کھانا اس کو نہ ملا ہو، یا 3 مہینے یا 2 مہینے گھر میں چولہا ہی نہ جلتا ہو، اور صرف کھجوروں کے اوپر اور صرف پانی کے اوپر گزارا کرتے ہوں اور پیٹوں پہ پتھر باندھنے پڑ جاتے ہوں. شاید ہی کوئی ایسا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال قائم کر دی کہ امیر ہو تو غریب ہو تو سب اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. اسلام سب کے لیے ہے. تو پھر آپ نے یہ دعا مانگی تھی. اب یہ دعا دیکھیں، آپ نے دعا کی اللہم، اے اللہ، احیی امر ہے، تو زندہ رکھ. کس کو؟ نی، مجھ کو، مسکینن، مسکین بنا کر. وہ اور توفا بھی امر ہے، توفا، اور تو فوت کر، نی، مجھے، مسکینن، حالت مسکینی میں. وہ اور احشر، یہ اعبد، انظر کی طرح ہے، احشر امر ہے. وحشرنی، اور تو اٹھا مجھ کو، یعنی قیامت کے دن میرا جب معاملہ ہو تو مجھ کو اللہ کس کیٹیگری میں رکھنا؟ فی زمرۃ المساکین، اللہ مسکینوں کی جماعت میں اللہ مجھ کو قیامت کے دن اٹھانا. تو ایک مسکینی کیا ہے؟ ایک مسکینی ہے کہ بہت زیادہ پیسہ نہ ہو، اس لیے کہ ایسا پیسہ بہت برا ہوتا ہے جو انسان کو باغی بنا دے، سرکش بنا دے، متکبر بنا دے. اللہ ہمیں
پیسے کے فتنے سے اپنی پناہ میں رکھے۔ بعض دفعہ بچے کہتے ہیں نا کہ دعا کریں اتنا پیسہ آ جائے اتنا پیسہ آ جائے، تو دعا بس یہ کیا کریں اپنے لیے بھی اور دوسرے اپنے پیاروں کے لیے بھی کہ اللہ اتنا دے کہ ان کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ محتاج نہ ہوں، یا چھوٹی چھوٹی خواہشات پر ان کو بہت زیادہ ضبط نہ کرنا پڑے۔ آئس کریم کھانے کا دل چاہ رہا ہے، چلو کھا لیں، کچھ چھوٹا موٹا خریدنا ہے لے لیں، لیکن اللہ اتنا پیسہ ان کو نہ دے جو ان کے لیے آزمائش بن جائے۔ اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے پیاروں کے لیے بھی دعا کیا کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اتنا زیادہ مال کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے کہ دین ہے، ایمان ہے، وطن ہے، وفاداریاں ہیں، سب کچھ بیچ دیں گے، سارے مفاد بیچ دیں گے، امت کا مفاد، وطن کا مفاد، قوم کا مفاد، سب بیچ کے کھا جائیں گے اپنے پیسے کے لیے۔ اور حقیقت ہے کہ مسلمانوں کو اگر کسی نے شکست دی ہے، تاریخی طور پہ دیکھیں تو مسلمانوں نے خود دی ہے۔ کبھی دشمن ہم کو نہیں ہرا سکا، نیور، جب تک ہمارے اپنے اندر سے غدار نہیں اٹھے، جب تک ہمارے اپنے اندر سے ٹریٹرز نہیں اٹھے۔ انہوں نے دشمن کے ساتھ مل کے اسلام کے قلعے کے اندر بیٹھ کے نقب لگائی، مخبری کری، اپنوں کے خلاف دشمن کی مدد کری تو دشمن جیتا۔ کبھی دشمن اپنے بلبوتے نہیں جیتا ہمارے خلاف۔ تو یہ پیسے ہی کا فتنہ تھا نا، جاہ اور مال، تو اللہ سے مانگیں برکت والا پیسہ۔ تو اللہ تعالیٰ بس مجھے اس حال میں زندہ رکھ۔ ایک تو مطلب یہ ہوا، کیا مطلب ہوا مسکین کا، جو کہ ایک اصطلاحی مطلب ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ ایک مسکین آتا ہے عاجزی والے کے لیے بھی۔ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو ڈیل کرنے میں، جن سے معاملہ کرنا بڑا بھاری پڑتا ہے دوسروں کے اوپر۔ مثال کے طور پہ کسی نے فون کر کر کہا کہ میں ملنے آ رہی ہوں، دو طرح کے ری ایکشن ہوتے ہیں یہ خبر سن کے۔ کیا جی؟ دو بیٹیاں ہیں الحمدللہ، دونوں شادی شدہ ہیں الحمدللہ، دونوں کی ساسیں ہیں۔ ایک کی ساس نے کہا میں ملنے آ رہی ہوں، دل کی کیفیت ہو سکتا ہے فرق۔ ایک نے کہا میں ملنے آ رہی ہوں، ہو سکتا ہے دل کی کیفیت فرق ہو۔ کیا فرق ہو یہ بتائیں؟ میں آپ ہی کی زبان میں بات کر رہی ہوں، جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہہ سکتی آپ سے میں کہ آپ کی دو ساسیں، چلیں دو بیٹیوں کا ذکر کر لیں، مجھے بتائیں کیوں فرق ہو رہا ہے؟ جی؟ امیر غریب ہوں گی؟ نہیں، بعض لوگ ڈیل کرنے میں بہت بھاری ہوتے ہیں، ان کی توقعات بہت ہوتی ہیں۔ ایک کو یہ ہوتا ہے کہ جب میں آ رہی ہوں سارا گھر اٹینشن ہو جائے گا، بچہ بچہ کمرے سے نکل کر مجھ کو سلام کرے گا، ٹرالی لدی پھندی آئے گی، ساری تازہ بتازہ چیزیں اس میں بھری ہوئی ہوں گی، بے انتہا میرے آنے پر خوشی کا اظہار کیا جائے گا۔ میں گھنٹوں بیٹھوں گی تو پورا گھر گھنٹوں میرے ساتھ بیٹھا رہے گا، اور جب میں آؤں گی تو مجھ کو تحفے تحائف بھی دیے جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے، بہت بھاری ہوتے ہیں وہ۔ اور بعض لوگ جب آتے ہیں پھر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اچھا وہ جالا لگ رہا ہے تمہارے گھر میں، ادھر صفائی نہیں ہوتی تمہارے یہاں، ذمہ داری نہیں آئی آج کچھ کرنے، اچھا یہ صوفے بہت میلے ہو رہے ہیں تمہارے۔ تو اتنی تکلیف دہ وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بھاری ہوتے ہیں انسان کے اوپر، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہم دوسروں پر ایسے بھاری پڑیں۔ تو ایسے لوگ جب آنے کا کہتے ہیں انسان کا دل بھاری ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ڈیل کرنا بہت مشکل ہے، بہت تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں، تجسس کرتے ہیں، اس کا کیا ہے، میں نے یہ سنا ہے اس کے بارے میں، یہ ہو رہا ہے تمہارے گھر میں، مجھے تو یہ پتہ چلا ہے تمہارے فلاں رشتہ دار کے بارے میں، مجھے تو پتہ چلا تمہارے دو بھائیوں میں لڑائیاں ہو گئی ہیں، مثال کے طور پہ۔ تو انسان کو بہت اذیت ہوتی ہے، دل کہتا ہے جائیں کسی طرح، نہ آئیں، اللہ ہمیں ایسا نہ بنائے۔ ایک اور جن کا ہم نے ذکر کیا کہ ان کے آنے کا سنا، دل خوش ہو گیا، دل کھل گیا۔ اس لیے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ لینے والے ہوتے ہیں، کچھ دینے والے ہوتے ہیں، کچھ بوجھ بن کر آتے ہیں، کچھ بوجھ بٹانے والے بن کر آتے ہیں، ہوتا ہے نا۔ اب ایک اور ہے، اب وہ آئیں، اب وہ ہلکی پھلکی ہیں بالکل، وہ کہیں گے بس ملنے آ رہی ہوں، صرف خوشی خوشی آئیں گی، خوشی خوشی بیٹھیں گی، نہیں بیٹھیں، تکلف نہیں کریں، بس چائے ہے تو چائے پلا دی۔ ہم بھی بہت پریشان نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جو ہوگا رکھ دیں گے سامنے، ہمیں خود آنے کی خوشی ہے۔ اور کچھ دینے والے ہی ہوتے ہیں ہمیشہ، سب کو دینے والے اچھے لگتے ہیں، ہر ایک کو ایسٹس اچھے لگتے ہیں، کسی کو لائبلٹیز پسند نہیں ہیں۔ تو یہاں پر کیا کہ اللہ مجھ کو لائبلٹی نہ بنا کسی کے لیے، اللہ تعالیٰ مجھ کو ایسٹ بنا،
جیسے کسی نے کہا ہے نا کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. سم اسپریڈ ہیپینس ویر ایور دے گو, جہاں کہیں جاتے ہیں وہ خوشیاں ہی خوشیاں بکھیرتے ہیں. اینڈ سم اسپریڈ ہیپینس وین ایور دے گو, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ خوشیاں ہی خوشیاں بکھیرتے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں. انسان سکا سانس لیتا ہے کہ شکر ٹلے, جان چھٹی ہماری ان سے. تو خود سوچ لیں ہمیں کیسا بننا ہے. بعض لوگ سمجھتے کہ نہیں میری عزت اسی کے اندر ہے, میرا ایک روب ہونا چاہیے, سب کو ڈرنا چاہیے مجھ سے. کیوں ڈرنا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ رسپیکٹ ڈیمانڈ نہیں کی جاتی, رسپیکٹ ارن کی جاتی ہے. تو لوگوں کو ہلکا رکھا کریں, وہ ہمیں دیکھ کے گھبرائیں نہ. ہم اتنے زیادہ توقعات لے کر نہ جائیں کہ ہماری توقعات پوری کرتے 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 رشتہ دار ہمارے تھک جائیں. بعض دفعہ ماں باپ بڑے ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں, اولاد تھک جاتی ہے کرتے کرتے, خوش نہیں کر سکتی ان کو, کسی طرح تیوری سیدھی نہیں ہوتی, کسی طرح شکایتیں ختم نہیں ہوتی. اور ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں یہ بزرگی کی علامت ہے, بھاری ہونا. شادی ہو رہی ہے, ناراض ہو کر بیٹھ گئے, کیوں؟ ایک روب ہے اپنا. ہمارے خاندان میں کہتے ہیں پائنچا بڑا بھاری ہے ان کا, آ کر نہیں دیتی کسی طرح, جب تک کوئی جا کر ان کو منا کے نہیں لائے گا نہیں آئیں گے. فلاں کی شادی ہے, فلاں کے ہاتھ کارڈ کیوں بھجوایا, خود کیوں نہیں دینے آئے, ہم نہیں آتے. ہوتا ہے نا. ہم بارات میں گئے تھے, دلہن کی امی نے خود کیوں نہیں ہار پہنایا, مامی سے کیوں پہنوایا, ہم ناراض ہو گئے. ہم کھانا کھانے بیٹھے, پورا بہو کا میں کا سر کے بل کیوں نہیں کھڑا ہوا میرے آگے آ کر, میں لڑکی کی ماں تھی, خفا ہو گئے. یہ ہوتا ہے نا. پیراؤنیاں یہ دی ہیں ہم کو, ہمیں تو میڈز بھی نہیں ایسے جوڑے پہن دی, اس پہ ناراض ہو گئے. ہوتا ہے ہمارے یہاں, ہوتا ہے ہمارے یہاں. ہم کھانے پر گئے, یہ کھلا دیا ہم کو, تو یہ اس پہ خفا ہو گئے, اس پہ شکایتیں شروع کر دیں. تو لہٰذا اللہ مجھ کو اور آپ کو ایسا نہ بنائے. دعا کریں اللہ میرے ہاتھ پاؤں چلتے رہیں, اللہ مجھ کو دینے والا رکھ. ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھ کو دوسروں کا کرنے والا بنا, میں دوسروں کا خیال کروں, میں نہ بستر پہ پڑھوں, مجھے خدمت نہیں چاہیے, میں اپنی سیلف رسپیکٹ انٹیکٹ رکھنا چاہتی ہوں, میں محتاج نہیں بننا چاہتی. تو بعض لوگ جسمانی بوجھ بھی بن جاتے ہیں, بعض لوگ ذہنی بوجھ بن جاتے ہیں, اور اس میں ہم اپنی عزت سمجھتے ہیں کہ دیکھا میری کیسی عزت افزائی ہوئی ہے, کیسا لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں, کیسا میرا دوسروں کے اوپر روب ہے. روب کا اپنا مقام ہوتا ہے, تقاضے کر کر کے اور ڈیمانڈ کر کر کے روب نہیں جھاڑا جاتا. تو یہ دراصل دعا ہے کہ اللہ مجھ کو مسکین بنا کے رکھ, مجھ کو ہلکا پھلکا رکھ دوسروں کے لیے. تو زندہ بھی رہوں اسی حالت میں, جب موت آئے تو مسکینی کی حالت میں, عاجزی کی حالت میں. اللہ تیری غلام ہوں, تیری کنیز ہوں, اللہ تیرے آگے میں ایک کنیز کے طور پہ جاؤں. اللہ مجھ کو فرعونیت سے اور رعونت سے اور اپنے آپ کو کوئی چیز کوئی شے سمجھنے سے اللہ تعالیٰ مجھے کو اپنی اور آپ کو بھی اپنی پناہ میں رکھے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ کو مسکینوں کے ساتھ اٹھا تاکہ میرا حساب ہلکا ہو. اور اصل غنا کیا ہوتا ہے؟ الغنا غنا نفس ہوتا ہے, دل کا غنا ہوتا ہے, لالچ نہیں. ہر چیز دیکھ کے ہائی کتنی پیاری ہے, ہائی یہ کتنا اچھا ہے. بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا, اللہ کتنا پیارا پین میں لے لوں, اللہ اتنا پیارا کوشن میں لے لوں, اللہ اتنا پیارا جوڑا میں لے لوں. تو بعض دفعہ لوگ ڈرنے لگتے ہیں. کسی نے کہا کہ وہ کوئی خاتون ہے, وہ ان کے گھر آ کے درس دیا کرتی تھیں. درس دینے کے بعد وہ گھر جا کر فون کرتی تھیں کہ آپ نے جو فلاں جوڑا پہنا ہوا تھا درس میں وہ بہت ہی پیارا لگا تھا مجھ کو, آپ پلیز مجھے بھیج دیں. تو اب وہ بلائیں گے دوبارہ درس پر ان کو؟ نہیں بلائیں گے نا, 2-3 دفعہ بلایا ہوگا پھر نہیں بلائیں گے. تو یہ ایک طرح کی نا حرص ہوتی ہے, یہ طرح کی لالچ ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ اکثر بلکہ آپ چیزوں کی بہت تعریف نہیں کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ حرص کا شائبہ نہ ہو جائے. کھانا کھانے بیٹھے, کتنا مزے کا پلاؤ ہے, اللہ اتنا مزے کا پلاؤ ہے, اللہ سیلڈ کا تو جواب ہی نہیں ہے, میں تو کبھی کھایا ہی نہیں ایسا. گھر والے کہیں گے لو اب پیک کر کے دینا پڑے گا ان کو. تو اس انداز سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. مناسب حد تک تعریف کریں, جس نے پکایا ہمارے لیے اس کا دل خوش ہو جائے, لیکن وہ بیچ میں وہ انسینویشنز مت ڈالیں کہ اتنا مزے کا لگا ہے. تو کہتے ہیں میرے تو میاں کو اتنا پسند ہے اس طرح کا سیلڈ. کیا مطلب؟ آپ سمجھ رہی ہیں نا, یہ مسکینی ہے, یہ مسکینی نہیں ہے, یہ جبر ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ کسی نے کہا کہ بعض لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تم آؤ گے تو کیا لاؤ گے اور ہم آئیں گے تو کیا دو گے.
تو مجھے اور آپ کو ایسا نہیں بننا. دنیا کے کسی بھی رشتے میں ہوں، بہن ہوں، بیوی ہوں، ہر وقت شوہر سے ڈیمانڈ کرنا اینیورسری آ رہی ہے کیا دو گے، اچھا برتھ ڈے آ رہی ہے کیا دو گے، بچہ ہونے والا ہے تو کیا دو گے. ایک خاتون نے کہا کہ میرے ہاں بچہ ہوا، اتنا روئی، ہائے اللہ پتہ نہیں بہت تکلیف ہوئی. کہتی نہیں، ہوا یہ تھا کہ جب میری بھابھی کے یہاں بچہ ہوا تو میرا بھائی سونے کی چوڑیاں لے کر دروازے پہ کھڑا تھا، اور جب میرے ہاں بچہ ہوا تو میاں تو کچھ بھی نہیں لے کر آئے. تو خیال ہے کہ بھی بچہ خالی آپ کے یہاں ہوا ہے کہ میاں کے یہاں بھی ہوا. آپ بھی لیبر روم میں جاتے ہوئے کچھ سیل فون ویل فون لے کر جاتی ہیں ان کے لیے، لیبر روم سے نکلتی اپنے میاں کے ہاتھ پہ رکھتی. ہم ایسے اپنے پہ ترس کھاتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں، اور یہ پورے کلچر میں ہمارے یہاں لینے والا کلچر ہے. پورے کلچر میں ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جہیز کیا دیا، بری میں کیا لائے. اگر بری ایسی نہیں لائے اس کا مطلب ہے ساس تو محبت ہی نہیں کرتی. حالانکہ لوگوں نے بڑی بھاری بریاں دی ہیں اور اپنی بہو کو بہت ہلکا رکھا ہے. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. اصل چیز انسان کی عزت ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی کی عزت کتنی ہو رہی ہے اس گھر کے اندر. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ بری میں کیا لے کر ہے، وہ چاندی کا چھلا لائے یا وہ ہیرے جواہرات کے سیٹ لائے. اس سے مجھے بتائیں، ایک حد تک یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں نا، لیکن ہم نے تو اس کو کل زندگی بنا لی ہے. تو یہ مسکینی کی زندگی نہیں ہے. اور غریب بھی مسکین نہیں ہوتے. بعض دفعہ غریب ہوتے ہیں، پیسہ کم ہوتا ہے لیکن بہت جابر قسم کے ہوتے ہیں. اور بعض بڑے بڑے پیسے والے ہوتے ہیں، وہ بڑے ہلکے ہوتے ہیں انسان کے اوپر. ان کے اندر بڑی عاجزی ہوتی ہے، بہت نرمی ہوتی ہے ان کے اندر. تو یہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اسی مسکینی کے کلچر کو فروغ دینا ہے. اور کلچر کون بناتا ہے مجھے بتائیے؟ مرد بناتے ہیں کہ عورتیں بناتی ہیں؟ عورتیں بناتی ہیں، میں اور آپ بناتی ہیں. ہم نے بھاری کیا ہے اپنا کلچر. ہم نے اپنی شادیوں کو مصیبت بنایا ہے، ہم نے موت کو مصیبت بنایا ہے. نہ صرف شادی پر جوڑے بٹتے ہیں، موت پر بھی جوڑے بانٹنے ہوتے ہیں. اور کون بانٹے گا؟ خود سوچ لیں. بہو کے رشتہ دار، بہو کے بھائی، بہو کے والدین، پھر سسرال والوں کو وہ جوڑے دیں گے. پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، اللہ جانے اس کا بھی کوئی نام ہے. ہر قسم کے تو نام رکھ لیے ہم نے. تو لہٰذا پلیز میری آپ سے میری التجا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو ہلکا کریں. یہ جو گفٹ کا کلچر بھی ہے یہ بھی ایک لمٹ کراس کر رہا ہے. بغیر کچھ تھیلے کے ہم جا ہی نہیں سکتے کسی کے گھر. کسی نے کھانے پر بلا لیا، کیا لے کر جائیں؟ دیر ہو رہی ہے، پھول ہی لے لیں. ایک دکان بند، دوسری دکان بند، تیسری دکان سے لیا، اور مصیبت سمجھ کے اف توبہ اتنے مہنگے پھول پھر دے رہے ہیں مسکرا کر ان کو. اور گاڑی میں یاد ہے کیا حال ہو رہا تھا ابھی؟ کتنی ڈانٹیں میاں سے کھائی تھیں کہ پہلے سے منگا کر کیوں نہیں رکھ لیا، پہلے ہی دیر ہو رہی ہے، رش اتنا ہے، ابھی آفس سے آئے ہوں، تم کو پھول خریدنے، اور وہاں جا کے مسکرا رہے. مجھے بتائیں وائی ڈو وی ڈو دس؟ کیوں کرتے ہیں ہم اس طرح سے؟ کبھی خالی ہاتھ جا سکتے؟ ہم کہتے ہیں خالی ہاتھ کیسے جائیں؟ بچہ ہوا کسی کے یہاں، خالی ہاتھ کیسے جائیں؟ وہ انتظار کرتے تحفہ لیں گے تو جائیں گے، تحفہ لیں گے تو جائیں گے. وہ ولیمے کا کارڈ آ گیا بچے کا، دیکھنے نہیں گئے ابھی تک اس کو. ہم نے یہ حال کر لیا. ہماری محبتوں پر اثر پڑ رہا ہے. سچ ہمارے سارے تعلقات نا ہاسٹیج بن گئے ہیں ان تحفوں کے، اس لین دین کے نام پر. ہم کہتے ہیں وہ تحفے دینے سے تو محبت بڑھتی ہے. سچ بتائیں پرانیوں کے جوڑے دے کر کتنی محبتیں بڑھی ہیں؟ میں نے تو سوائے نفرتوں اور شکایتوں کے کچھ نہیں سنا. تو لہٰذا ان چیزوں کا خیال کریں. یہ ہے دراصل دعا کہ اللہ مجھ کو ہلکا پھلکا رکھ، مادی طور پر بھی، اور جو قسمت میں ہے وہ ملے گا. اگر ہیرا ہے تو ملے گا، ہم نہیں اس کو دور کر سکتے اپنے آپ سے. پتھر ہے تو ملے گا، نہیں دور کر سکتے. نہ ہیرا پتھر سے بدلے گا، نہ پتھر ہیرے سے. حقیقت ہے جو قسمت میں ہے الحمدللہ. ناشکری نہیں کرتے. اللہ کا بہت کرم ہے، ہم اس قابل نہیں تھے. اللہ نے اتنا نوازا، اللہ نے اتنا نوازا. اللہ تیرا شکر ہے. بس کہیں یہ چیزیں فتنہ نہ بن جائیں میرے اور آپ کے لیے. ٹھیک ہے؟ تو بہت پیاری دعا ہے. کبھی کوئی اپنے بارے میں کوئی تکبر، کوئی فخر، کوئی میں ہونے کا احساس، کوئی سیلف امپورٹنس، یا کبھی کسی سے شکوہ کہ میری شایان شان میرا استقبال نہیں کیا گیا، کبھی کوئی ایسا خیال آئے فوراً یہ دعا مانگ لیا کریں. اور انشاءاللہ کرنا کیا ہے ہم کو؟ معاشرے کو کیا کرنا ہے بتائیے؟ ہلکا کرنا ہے. اللہم احیینی مسکینا وتوفنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اگر کبھی ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس طرح کی توقعات کی تو ان کو ذہن میں رکھیں، اور انشاءاللہ اپنے دل میں ہم عہد کریں کہ ہم اپنے معاشرے کو ہلکا کریں گے. ہم یہ ناجائز قسم کے بوجھ والے تکلفات کو دور کریں گے.
اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم کبھی تحفوں کا لین دین نہ کریں، کبھی نہ کسی کو کچھ دیں نہ لیں، مہمان آئیں تو کوئی کچھ نہ کھلائیں ان کو. ہر ایکسٹریم سے بچنا ہے ہم کو، ٹھیک ہے، اور ہمیں ایک اعتدال پر زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے بہت دل سے دعا کیجیے. اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ برا لگ جاتا ہے، بہت جلدی برا مان جاتی ہیں کسی کی بات کا، تو بھی دعا کیجیے کہ وہ پرسے کو نہیں آیا، اس نے مبارکباد نہیں دی، وہ خالی میرے گھر پرسے کو آ گیا، میرے آخر 3 بھائی اور بھی تھے، ان سب کے گھر وہ پرسے کو نہیں گئے. ایسی بھی شکایتیں ہوتی ہیں نا. اگر ایسی شکایتیں ہوتی ہیں تو بھی دل سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ہلکا کر دے لوگوں کے لیے. آمین یا رب العالمین.